ایک بڑی اہم خاتون ناظرین اور ہمارا یہ شرف کہ انہوں نے آج ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. اور خاصیت کیا ہے؟ خاصیت یہ ہے کہ ہم ٹی وی کے متعدد بلکہ بے شمار ڈرامے انہوں نے کیے. پاکستانی ڈراموں کا جادو ہمیشہ سے چلتا رہا ہے. جب بھی ڈراموں کی بات ہوتی ہے تو کچھ خاص چہرے ہیں جو ہمارے ذہنوں میں گھوم جاتے ہیں. مطلب ہمیں کوئی پاکستانی ڈراموں کا نام لے تو مجھے ماں کے طور پر یا ساس کے طور پر انہی کا چہرہ ایک تو سامنے آتا ہے. اچھا، ان میں ایک اداکارہ پروین اکبر صاحبہ ہیں جو 1975 سے شوبز انڈسٹری کا حصہ ہیں اور آج بھی وہ ٹی وی سکرینز پر دکھائی دیتی ہیں اور ماں اور ساس کے رول میں بڑا زبردست کام کرتی ہیں. بڑی سخت ساس بھی کبھی کبھی پلے کرتی ہیں, کردار بھی کرتی ہیں, مزاحیہ کردار بھی کرتی ہیں. بالکل, دونوں کردار بخوبی نبھانا جانتی ہیں یہ. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. تو آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں پروین اکبر صاحبہ نے جوائن کیا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اچھا ناظرین کو ذرا یہ بھی بتا دیں کہ ان کے کون کون سے ڈرامے ہیں, ذرا ہم آپ کی میموری دوبارہ تازی بھی کر دیں. ڈائجسٹ رائٹر, شریک حیات باقی ہیں, بالکل ماہ تمام, یہ ہم نیٹ ورک کے کئی ڈرامے ایسے کہ جن میں انہوں نے کام کیا ہوا ہے. پروین صاحبہ کیسی ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں. مجھے یہ شرف حاصل ہے, میں نے ہم ٹی وی کے لیے پروڈکشنز بھی کی ہیں اور کام بھی کیا ہے ایز این ایکٹریس. تو بہت اچھا وقت رہا ہے, گزرا ہے میرا ہم ٹی وی. اچھا, ابھی جب شفا سے میری تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ جو ہیں وہ ساس کا کیریکٹر بڑا بخوبی نبھاتی ہیں, جو ذرا غصیلی ساس ہوتی ہے. یہ جو کیریکٹر ہے یہ آپ بڑے کمال سے آپ پلے کر کیا. تو یہ کیا ایکٹنگ کر رہی ہوتی ہے یا ویسے ہی ایسی ہیں؟ نہیں, جبکہ میں نہیں قطعی نہیں. جو لوگ مجھے بہت قریب سے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں اس قسم کی نہیں ہوں, بلکہ میں بہت اچھی ساس ہوں. اور اس کے لیے آپ کو میری بہوؤں کو بلا کے انٹرویو کرنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بچوں کی شادیاں نہیں ہوئی تھیں تو بچے میرے کہتے تھے آپ کیا کر رہی ہیں, ہمیں کون بیٹیاں دے گا, آپ خدا کے واسطے کوئی پازیٹیو کیریکٹر تو کریں. تو یہ مسئلہ ہوا پھر کیا جب مطلب کیونکہ کیریکٹرز دیکھ کر لوگ پرسیپشن قائم کر لیتے ہیں نا اداکاروں کے بارے میں. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. لیکن یہ ہے کہ جو جب تک آپ کسی سے ملیں نا تو اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کرنا چاہیے. تو جب بچوں کے رشتے وغیرہ ہوئے تو وہ کہنے لگے آپ تو بڑی ڈفرینٹ ہے. میں نے کہا بس تو پھر بیٹی دے دیجیے, بس پھر ہو جائے. کیا بات ہے, بس پھر آپ کو انہوں نے بیٹیاں دے دی اپنی. اچھا یہ بتائیے کہ جو مزاحیہ کیریکٹر بھی آپ نے کیے ہیں وہ بھی بڑے کمال کے کیے ہیں اور یہ ایک پورا مطلب 180 ڈگری شفٹ ہے. ایک طرف بڑی سخت ساس جو بڑا باتیں سنا رہی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ ایک مزاحیہ کردار. تو یہ شفٹ کرنا, اپنی پرسنالٹی کو اس کردار میں ڈھالنا, یہ کتنا مشکل ہوتا ہے آرٹسٹ کے لیے؟ اداکار اگر ہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اگر وہ ایکٹر ہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی اپنے آپ کو شفٹ کرنا. تو اور ایک ورسٹائلٹی ہوتی ہے ایکٹر کی, اور وہ انفارچونیٹلی ہر ایک میں نہیں ہوتی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی جو سیریس کیریکٹرز کرتے ہیں وہ کامیڈی نہیں کر سکتے, جو کامیڈی کر سکتے ہیں وہ سیریس نہیں کر سکتے. یہ بڑا غلط کانسیپٹ ہے. ایکٹر ہوتا ہے, اور اگر وہ ایکٹر ہے, کیونکہ آج کل تو ہمارے بہت سے ویسے بھی ہیں سیاستدان بھی ہیں, تو لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. درست. تو آپ نے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اپنے آپ کو شفٹ کرنا. اداکاری کا آغاز کیسے کیا تھا, اور جب آپ اداکاری کی دنیا میں آئی تو آپ نے کس طرح کا کوئی اپوزیشن فیس کی یا سپورٹ فیس کی؟ نہیں دیکھیں, میں نے تو پی ٹی وی سے شروع کیا کام, اور پی ٹی وی کیونکہ ایک ہی ادارہ تھا, اس کے لیے یہ تھا کہ اپوزیشن تو کوئی ایسی خاص نہیں تھی, لیکن وہاں کچھ چیزیں بہت مینج رہتی تھیں کہ اگر ایک ایکٹر نے ایک سیریل کر لی ہے تو 3 مہینے تک وہ کوئی اور سیریل نہیں کرے گا, اس کے کسی اور کو پھر چانس ملے گا. تو میرے خیال یہ بہت اچھا طریقہ تھا. جی, یہ بڑا اچھا طریقہ تھا جس میں آپ کی کوئی ایسی دشمنیاں جو ہو جاتی ہیں, جیلسیز جو ہو جاتی ہیں, وہ نہیں ہوتی تھی. سب کو ہی جو کام کر رہے تھے ان سب کو باری باری کام ملتا رہتا تھا. ایسا نہیں تھا کہ کسی ایک ایکٹر پہ ہی چھاپ لگ گئی اور وہی اسکرین پہ ہے اور دوسرا کوئی اسکرین پہ نہیں ہے. وہاں جب یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر چیزیں خراب ہو جاتی ہیں, ایک دوسرے سے مطلب عجیب سا ایک, حالانکہ ہونا نہیں چاہیے. میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ بڑے نصیبوں کی بات ہوتی ہے
کہ یہ جیلسی اور ان چیزوں کا فائدہ نہیں ہے. جو جس کے مقدر میں ہے وہ اس کے دروازے پہ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی خواتین کے لیے اس میدان میں آنا ایک مشکل کام ہے, گھر والوں کی بھی وہ ہوتی ہے, اکثر اپوزیشن ہو جاتی ہے. اس حوالے سے were you supported by your family? Oh yes. میری مدر جو تھیں وہ ریڈیو پہ اناؤنسر تھیں, اور وہ تھوڑا بہت ظاہر ہے وہ بھی ایک میڈیم ہے شوبز کا ہی سمجھ لیں, ایک میڈیم ہے فنون لطیفہ کا. تو میری والدہ کیونکہ ریڈیو پہ ہوتی تھیں, اور پھر ہم بھی ریڈیو پہ, میں نے سٹارٹ ریڈیو سے ہی کیا, میں نے سارے میڈیمز کیے ہیں, میں نے ریڈیو سے سٹارٹ کیا, میں نے تھیٹر کیا, تھیٹر کے بعد میں نے ٹی وی کیا, ٹی وی کے بعد میں نے فلم کی. تو یہ گریجولی میں آگے بڑھتی گئی, اور مجھے گھر والوں کی بڑی سپورٹ تھی, اور میں خود اس بات کی قائل ہوں کہ جو بچہ آپ کا جس فیلڈ میں جانا چاہے اسے روکے مت, اسے جانے دے, کیونکہ جہاں اس کا انٹرسٹ ہوگا وہاں اس کو کامیابی جینیٹکس کا معاملہ ہو گیا, یہ تو جینز والا معاملہ ہو گیا کہ آپ کی والدہ بھی اسی شعبے سے, آپ بھی, پھر آپ کی بیٹی, بیٹا, بہو, داماد, مطلب سب یہ خاندانی طور پر آپ لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے اس پورے فیلڈ پر. نہیں, ہم نے قبضہ بالکل نہیں کیا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا قبضہ کرنے کی. جو ہمیں اس لائق سمجھتے ہیں ان کی مہربانی ہے, وہ ہمیں بلاتے ہیں, ہمیں کام ملتا ہے, ہم کرتے ہیں, لیکن مقابلہ ہم کسی سے نہیں کرتے, کسی سے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے. ہمارے لیے سب برابر ہیں, جتنے چینلز ہیں. کس کے ساتھ کام کر کے سب سے زیادہ مزہ آیا, کون سا آرٹسٹ؟ کیا فرمایا آپ نے؟ مردوں میں بھی اور خواتین میں بھی بتائیے گا. مجھے سینئرز میں اگر آپ نام لیں تو مجھے عابد صاحب کے ساتھ کام کر کے بہت اچھا لگا, لیجنڈ. مجھے قوی صاحب کے ساتھ کام کر کے بہت اچھا لگا, میں نے بہت سیکھا, میں نے ان لوگوں سے سیکھا. دیکھیں, ہم جس عمر سے اس وقت گزر رہے ہیں اس میں لوگ سوچتے ہیں, جو آج کل کی ہماری نئی پود ہے وہ سمجھتی ہے کہ وہ سب کچھ سیکھ گئی ہے. ایسا نہیں ہے. ہم اس عمر میں بھی جب قوی صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم ان سے سیکھتے ہیں, بالکل, جبکہ ہم نے خود کافی کام کر لیا ہے, لیکن ہم اس میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے. سیکھنے کا عمل ساری زندگی ہوتا ہے جب تک آپ زندہ ہیں. تو یہ میں تو اپنے نئے جو بچے آئے ہیں کام کرنے کے لیے, میری تو ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ بیٹے سیکھیں. یہ کوئی کمپلیٹ نہیں ہوتا, کوئی مکمل نہیں ہے انسان, دنیا میں کوئی مکمل نہیں ہے. سیکھنے کا عمل جب تک آپ زندہ ہیں, کیونکہ ٹیکنالوجیز بدلتی رہتی ہیں. اب آپ دیکھیں مجھ سے 1000 میل دور بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ہم آپس میں بات کر رہے ہیں. بالکل. تو چیزیں جب بدلتی ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو بدلنا ہوتا ہے. ہم نے 3 کیمراز پہ کام شروع کیا, اب ہم سنگل کیمرہ پہ کام کرتے ہیں. بالکل. تو یہ چیزیں جب تبدیل ہوتی ہیں تو آپ کو خود بھی تبدیل ہونا پڑتا ہے, اور تبدیلی کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی اور تبدیلی آنے کے ساتھ ساتھ آسانیاں بھی تو پیدا ہو جاتی ہیں. مطلب آسانیاں بھی آئی ہیں یا کوئی مشکلات ہیں جو ایک آرٹسٹ فیس کرتا ہے؟ پہلے زمانے میں تو وہ ریل پہ ریکارڈ ہوتی تھی اور وہ ایک الگ ایک لانگ مطلب ٹائر سم ایک پروسیجر تھا. اب تو بڑا آسان ہے, آپ کو ٹیک نہیں پسند آیا بعد میں ڈیلیٹ ہو جائے گا. بالکل ٹھیک, بالکل آپ ٹھیک فرما رہی ہیں. آسانی ہو گئی ہے زیادہ, پہلے کام مشکل تھا, اور یہ ہوتا تھا کہ ہم 3 کیمراز پہ کام کرتے تھے اور ہمیں ان ایکشن رہنا پڑتا تھا. اگر ہمارا جملہ نہیں بھی ہے تو ہمیں اس میں رہنا پڑتا تھا ایکشن میں, کہ کس وقت ہمارا کیمرہ ہم پہ کٹ ہو جائے. تو اب یہ نہیں ہے, ہاں اب یہ نہیں ہے. اب ہم سنگل کیمرہ پہ کام کرتے ہیں اور اب عادی ہو گئے کام کرنے کے. شروع میں جب میں آئی اس طرف آئی, میں نے تو 18 سال کام بھی نہیں کیا, میرا ایک بریک تھا. جب میں دوبارہ آئی تو یہاں دنیا بڑی بدلی ہوئی تھی اور بہت سارے چینلز آ گئے تھے. تو جب میں آئی اور میں نے کہا سیٹ پہ, جب میں آئی میں نے کہا ایک کیمرہ کیوں ہے؟ تو پھر پتہ چلا کہ جی ایک کیمرہ پہ ہی کام ہوتا ہے. تو پھر ہم نے ایک کیمرہ پہ کام کرنا شروع کر دیا اور آبادی ہو گئے. وقت کے ساتھ ساتھ ڈھلتے گئے نا. بالکل. فائنلی ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آج کل کے جو ینگسٹرز ہیں اور خاص طور پر لڑکیاں جو ہیں, ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گی؟ جی دیکھیے, میں تو لڑکیاں اور لڑکوں کو ایک ہی میسج دوں گی کہ آپ جب اس فیلڈ میں آئے ہیں اور جب آپ کوئی پروجیکٹ سائن کرتے ہیں تو پھر آپ اس پروجیکٹ کا حصہ ہیں اور آپ نے اپنا وقت بیچا ہے. تو جب آپ نے اپنا وقت بیچا ہے اور آپ کوئی کمپلیمنٹری کام نہیں کر رہے, آپ نے اپنا وقت دیا ہے, وقت بیچا ہے, اس کا آپ وصول کر رہے ہیں پیسہ, تو آپ کو تنگ کرنے کا کوئی رائٹ ہی نہیں ہے پروڈکشن کو,
प्रोड्यूसर को, ज़बरदस्त। डायरेक्टर को, अपने को एक्टर्स को तंग करने का आपको कोई इशू नहीं है, इसलिए कि उसका आपने मुआवजा लिया है। और आप आते ही घड़ी देखना शुरू कर देते हैं कि जी दूसरी शूट पे जाना है। भाई क्यों? जब आपने एक प्रोडक्शन हाउस को टाइम दे दिया है तो वो टाइम आपने दे दिया, आप दूसरी जगह, उसमें आपका काम ख़राब होता है, आपकी रेपुटेशन ख़राब होती है, प्रोड्यूसर को बहुत नुकसान होता है। मैं खुद प्रोडक्शंस कर चुकी हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि प्रोड्यूसर सबसे मजलूम होता है उस पूरी टीम। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल बराए मेहरबानी हाँ, ये बड़ा अहम मैसेज था। प्रोड्यूसर को इज्जत दो, अपने अखबार प्रोड्यूसर अच्छे को कर ले। इज्जत दो, ये नारा लगाएं, प्रोड्यूसर को इज्जत दो। अच्छा परवीन साहब, जाने से पहले अवैस के लिए भी और नाजरीन के लिए भी एक मुजाहिरा हो जाए, लेकिन अवैस को इधर हम विक्टिम दिखाएंगे। आप अवैस को डांटे, आपकी बेटी को अवैस खुश नहीं रखता, ओए होए। अपने स्टाइल में डांट के जरा दिखाएं। अच्छा भाई, क्या बात है भाई, हैं? जब रिश्ता लेने आए थे और बाल भी लगा के आए थे उस वक्त तो तुम बिल्कुल ठीक थे, अब क्या हो गया है तुम्हें? अरे अम्मा उस भाई वक्त तो कमाओ, ठीक था, लेकिन बच्ची को खुश आपकी रखो, बेटी, वरना फिर आपकी समझते हो ना, मुझे जानते हो। आपकी बेटी, उसने मेरे बाल हटा दिए, उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी। ना उसे खाने के वक्त का पता, ना उसे जो है वो ये पता कि अपने शौहर की खिदमत कैसे की जाए। अरे पाला कैसे है आपने उसको? अरे कितनी खिदमत करे, कितनी खिदमत करे, कितनी खिदमत करे, इसमें कोई फर्ज नहीं है खिदमत करने का। अच्छा उसको खुश रखोगे तो खिदमत करेगी ना। तो मैं कहता ही क्या हूँ, मैं कहता ही क्या हूँ, क्या देते हो तुम कहता ही उसको? क्या हूँ, मैं तो कहता हूँ बस सिर्फ सुबह जो है वो अच्छा सा नाश्ता बना दे, उसके अरे बाद कपड़े तुम्हारी इस्त्री कर दे, रात को पाँव दबा दे, और मैं अरे कहता चुप ही करो क्या हूँ भाई। बस थोड़ा सा खर्चा ले आए आपकी तरफ से, और मैं कहता ही क्या हूँ उसको। आहा, अच्छा तो तुम इससे अच्छा था हमारे घर में ही पड़े रहते घर दामाद बन के, हैं? कहा तो मैंने ये था, आप लोग माने ही नहीं। कई उसका मर्तबा सामान ये नहीं बात पूरा मैंने कर की, सकते। कई मर्तबा कहा ये, आप लोग माने ही नहीं। मजा आ गया भाई, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे परवीन साहिबा। आई विश कि आप इधर इस्लामाबाद होती हमारे साथ या हम वहाँ होते आपके साथ, तो इसमें और ज्यादा एक इंटरेस्टिंग पहलू होता है इस एक्टिंग का। अवैस भी थिएटर बहुत आर्टिस्ट मजा है, तो आता इसलिए मैंने आपको बहुत कहा कि मजा अवैस को टारगेट करें आप। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका, आपने वक्त निकाला, और मजीद आप इसी तरह ड्रामे करती रहें और हमें जो है बहुत शुक्रिया। एंटरटेन करती रहें, अपने नाजरीन को, अपने फैंस को।